بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے آج جو موضوع لیے حاضر خدمت ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت کے متعلق۔ اس کے متعلق کچھ باتیں آپ سے کرنے مقصود ہے، اپنی اور آپ کی اصلاح کی غرض سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص مجھے زبان اور شرم گاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے جی، زبان کی ضمانت کوئی دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ زبان کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو بندہ اس میں محتاط ہو جائے تو زبان کو کنٹرول میں کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کام بھی آسان کام نہیں ہے۔ زبان پہ کنٹرول کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح بات کو مزید آگے بڑھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان بنا سوچے سمجھے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے۔ روایت یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کی زبان زیادہ چلتی ہے نا جی، جس شخص کی زبان زیادہ چلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص زیادہ جو ہے وہ خطرے میں رہتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میں کہیں بہت زیادہ باتونی تو نہیں ہوں، بہت زیادہ باتیں کرنے والا تو نہیں ہوں، میں کہیں بہت زیادہ گپ شپ معاملات ایسے تو سلسلے نہیں ہے میرے ساتھ۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو لمحہ فکریہ میرے لیے پھر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈرایا ہے۔ پتہ نہیں دن میں ہم کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں، غور کیجئے، معلوم نہیں دن میں ہم کتنی ایسی باتیں کرتے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سلسلہ بنتا ہوگا۔ اور آپ نے سامنے یہ لفظ بولے نا، حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ انسان جو ہے وہ بات کرتا ہے اور کس قدر جو ہے وہ سخت اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، مطلب یہ حدیث کا کہ اتنا وہ جہنم میں نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح بخاری شریف کی تیسری روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایک بات کہتا ہے جسے وہ کوئی بڑی نیکی نہیں سمجھتا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن کہنے والا اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے خاموشی میں بہتری ہے
خاموشی میں بہتری ہے، اور اگر بات کریں تو اچھی بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ خاموشی میں بہتری ہے، اگر بات کرنی ہو تو اچھی بات کریں، تاکہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا والے ہی کلمات ہماری زبان سے نکلیں، کیونکہ ناراضگی والا معاملہ ہوا تو جہنم کی آگ جو ہے وہ مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح زبان کے اگر ہم توجہ کے حوالے سے بات کریں تو یہ حدیث بھی قابل غور و فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی، دونوں چیزیں، یعنی کہ ڈر کے رہنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ ڈر کے رہنا چاہیے انسان کو کہ کیا پتا کون سی بات، کون سی گفتگو، کون سا کوئی ایسا ناراضگی کا کلمہ جو ہے وہ زبان سے نکلے اور میں جہنم میں داخل ہو جاؤں۔ ڈرے انسان اس بات سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ایسے اعمال اور ایسی گفتگو سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے جو گناہ پہ مبنی ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پہ مبنی ہو۔ کتنے ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس علاج کی غرض سے، تو میں جہاں ان سے دوسری باتیں پوچھتا ہوں وہاں ایک بات یہ پوچھتا ہوتا ہوں کہ کوئی اللہ پاک کی ناراضگی کا کلمہ تو نہیں منہ سے نکال دیا، کچھ ایسا تو نہیں کہہ دیا آپ نے؟ اگر ایسا کوئی سلسلہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح خرابی میں رہیں گے۔ اور کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ انسان منہ سے کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے پھر۔ اسی طرح گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات بھی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت سے بھی نوازیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث بنے گا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منہ اور شرم کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم میں لوگوں کی اکثریت زبان اور شرمگاہ کے گناہوں کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بہت توجہ طلب آتے ہیں جناب اس میں، مجھے امید ہے کہ میری آواز روم میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی ہی قابل توجہ حدیث ہے، میری جو خواہش ہوگی کہ اس حدیث کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ لمبی حدیث ہے اور اس حدیث کو ہم سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سنن ترمذی شریف کی روایت ہے جی، جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صبح کے وقت تمام صحابہ کرام جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ چلے جاتے۔ ایک روز میں آپ کے پاس بیٹھا رہا اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے
دور کر دے۔ میں یہ بات بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ ساری بہنوں سے اور سننے والے جو بھائی ہیں ان سے بھی، کہ ہمارے سوال ہی عجیب ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے سوال کتنے خوبصورت ہیں۔ یا جنتی عمل کا پوچھتے ہیں یا جہنم میں لے جانے والے گناہ کا پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت اور جہنم کے سوال ان کی زبان پہ ہوتے تھے۔ ہم خیر ایسے سوال کم کرتے ہیں۔ وجہ ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر بڑی زیادہ تھی، اور ہم میں سے اکثریت جو ہے اللہ ماشاء اللہ کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر ہے۔ خیر، پوچھا کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تم نے مجھ سے بہت بڑا سوال کیا ہے، تم نے مجھ سے بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ نیکیوں کی جو آسانیاں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، محض اس کی عنایت و توفیق ہوتی ہے، ورنہ ہم جیسا نالائق انسان کون ہوتا ہے ایسے معاملات کرنے والا۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی نیکیاں جو ہے وہ آسان کر دے، اللہ ہمیں اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق دے، اور جن کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر یہ چیزیں انتہائی مشکل اور بلکہ ناممکن ہے۔ فرمایا کہ سوال بہت بڑا سوال ہے، اور لیکن اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی بتایا کہ روزہ ڈھال ہے، مراد سے یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے یا گناہوں سے روزہ ڈھال ہے، یعنی بچاتا ہے۔ ہمارے صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے اس طرح جو ہے وہ صدقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اور آدھی رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت فرمائی کہ اہل ایمان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ جنت میں ہم نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو انہوں نے کیے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارا شمار بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں فرما دے۔ اور فرمایا کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے ان سارے کاموں کے سردار، ان تمام کاموں کے ستون اور ان سارے کاموں کی کوہان کی چوٹی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سارے کاموں کا سردار تو اسلام ہے، اور ان کا ستون نماز ہے، اور ان کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میں تجھے ان سارے نیک کاموں کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی حضور کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور ارشاد فرمایا کہ اس زبان کو اپنے معاملے میں روکے رکھ، اس زبان کو
اپنے معاملے میں روکے رکھ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس زبان سے جو باتیں ہم کہتے ہیں کیا اس پر بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، تجھے تیری ماں گم پائے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ غصے کے الفاظ تھے۔ اور عرب میں جب بندہ کسی پہ غصہ کرتا ہے تو یہ لفظ بولتا ہے کہ سکیلت کا امک، کہ تجھے تیری ماں گم پائے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس سامنے غصے سے فرمایا کہ ماں تجھے تیری ماں گم پائے، کہ نہیں گرائے گی کوئی چیز لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل یا ناک کے بل، سوائے ان باتوں کے جو اپنے زبان سے لوگ کرتے ہیں۔ اور کیجیے کتنی اہم حدیث مبارکہ ہے، اس میں کتنی اہم توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لوگوں کی جنت اور جہنم والے معاملات جو ہیں وہ اسی زبان کے ذریعے جو ہے وہ ہو پاتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے جی۔ مجھے امید ہے کہ میری آواز روم میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ نہیں سسٹر، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سر نے واٹس ایپ میں نے نا آف کیا ہوا ہے، ویسے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، بیچ میں پھر فون آ جاتا ہے تو پھر وہ ریکارڈنگ ٹوٹ جاتی ہے نا۔ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں اگر، تو آج کے درس میں زبان کی حفاظت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں یہ حدیث بھی رکھنا چاہوں گا کہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جسے میں مضبوطی سے تھامے رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو میرا رب اللہ ہے اور اس بات پہ جمے رہو۔ حضرت سفیان نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا سب سے زیادہ خدشہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اس سے غور کیجئے، یعنی کہ انسان کے جسم میں زبان ہی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے اگر ہم اس کو سمجھ پائیں تو۔ اللہ والے جو لوگ ہیں نا جی، محدثین، فقہاء کرام، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو منور فرمائے، جو پاک باز ہستیاں جن کے ذریعے ہم تک یہ علم پہنچا ہے، ان کے حالات زندگی آپ پڑھیے، اساتذہ اکرام سے سوال کیجئے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ وہ کم کھاتے تھے، وہ کم سوتے تھے، وہ کم گفتگو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ اس چیز کا بہت دھیان رکھتے تھے۔ وجہ کہ زبان ایک خطرناک چیز ہے اعمال کے لیے، تو وہ اس سے بہت زیادہ محتاط گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ اس کے احتیاط والے معاملات ہیں ہی نہیں ہمارے پاس۔ اسی طرح جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سنن ترمذی شریف کی روایت ہے جی، کہ جب آدمی صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم سب تمہارے ماتحت ہیں۔ غور کیجئے کتنی اہم حدیث ہے یہ، کتنی اہم حدیث ہے، اور کیسی عجیب بات لگتی ہے جن لوگوں کو اس حدیث کا علم نہ ہو، پہلی دفعہ سنیں
وہ اس حدیث کو تعجب سے سنتے ہیں. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ فرمایا آدمی صبح کے اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم سب تمہارے ماتحت ہیں، کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. حساب لگائیں کہ کتنا اہم معاملہ ہے زبان کا معاملہ. زبان کا معاملہ کتنا اہم معاملہ ہے. بات کو تھوڑا سا اگر مزید آگے بڑھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی موجود ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہتا ہے، مطلب فرضی بات، جھوٹ. ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہے، یقینی ہلاکت ہے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث کے لفظ ہیں ویل لہ ویل لہ، ہلاکت ہلاکت، یقینی ہلاکت. ہمارے ہاں تو بعض چیزیں آج کل ایسی ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہ میں حیران ہوتا ہوں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں. جو بندہ فضول باتیں زیادہ کرتا ہو نا جی، خاندان میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، جس بندے کے پاس فضول باتیں زیادہ ہیں، کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے، بس مقصد ہنسانا، شغل لگانا، خوش کرنا، ہاں جی، فرضی باتیں بتانا، اس کے ارد گرد جو ہے وہ بڑا کیا کہتے ہیں اسے، رونق لگی رہتی ہے. بڑا اسے جناب وہ لوگ دیکھتے ہیں، ہاں جی، سارے گھر والے، باہر والے، کیا کیوں جی؟ اور یہ باتیں بڑے مزے کی ہوتی ہیں ان کی، گپ شپ بڑی کرتے ہیں یہ. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فرضی باتوں کو کرنے والا بندہ محض ہنسانے کے لیے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے. سنن ترمذی شریف کی روایت بیان کرنے لگا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کون یہ باتیں سیکھ کر ان پہ عمل کرے گا، یا کسی ایسے آدمی تک پہنچائے گا جو ان پہ عمل کرے. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں گنی. پہلی بات، اور کیجیے، پہلی بات فرمایا کہ حرام کاموں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار. کتنی بڑی بات ہے. حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری بات فرمایا کہ اللہ کی تقسیم یعنی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. تیسری بات فرمائی کہ اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. اور فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. فرمایا کہ یہ اب کام کرو گے نا تو صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے. اور آخری بات یہ فرمائی کہ لا تکثر الضحک، ہنسا نہ کرو زیادہ، کیونکہ زیادہ ہنسنا جو ہے نا
یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو غور کیجئے، ہمارے ہاں تو میں نے جیسے عرض کی پہلے بھی کہ ہنسنے کو تو بڑا پسند کیا جاتا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی، اس کو بہت بڑی نیکی تصور کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اور اسی طرح اگر بات کو مزید آگے بڑھائیں تو آج کے درس میں یہ چیز شامل ہے، حدیث میں نے پہلے بھی دفعہ بیان کی تھی کہ املک علیک لسانک۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور نجات کس بات میں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پہلی بات فرمائی تھی وہ تھی کہ اپنے زبان پہ قابو رکھ، اور اپنے گھر میں رکا رہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ تین باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ زبان کو قابو میں رکھے۔ اور اسی طرح مشکل عمل، یعنی ایسی حدیث پہ عمل ذرا مشکل ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں اس کی سمجھ آ رہے تو پھر دیکھیں معاملات جو ہے وہ کتنے بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیا حدیث ہے جی؟ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے، مسلمان کی کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ مسلمان ہوتے ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو کیا میری زبان لوگوں کے خلاف تو نہیں چلتی رہتی ہر وقت؟ کیا میری زبان لوگوں کے مخالف تو نہیں چلتی رہتی گئی؟ اگر میرے مسلمان بھائی مجھ سے محفوظ نہیں ہیں تو میرے لیے لمحہ فکریہ ہے جی۔ اور میں اپنی گفتگو کے آخر میں امام مالک بن انس رحمہ اللہ کو جو ان کی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، ان کو یہ بات پہنچی کہ حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کی یعنی لوگوں کے درمیان بہت قدر و منزلت دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا کہ سچ بولنا، امانت ادا کرنا، اور فضول لا یعنی باتوں کو ترک کرنا۔ مقصد بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرنا جو ہے وہ انسان کی قدر و منزلت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اپنے یعنی شاعری میں یہ بات کہتے ہیں کہ احفظ لسانک ایھا الانسان، اے انسان اپنی زبان کو روک کے رکھ کہ لا یلدغنک انہ ثعبان، کہ کہیں تجھے ڈس نہ لے، اس لیے کہ یہ زبان تو اژدہا ہے۔ کم فی المقابر من قتیل لسانی، کہ کتنے لوگ آج قبرستان میں پڑے عذاب میں مبتلا ہیں۔ کانت تہاب لقاءہ الشجعان، حالانکہ دنیا میں وہ ایسے بہادر تھے کہ ان سے بڑے بڑے زبردست لوگ جو ہیں وہ ہیبت کھاتے تھے۔ غور کیجیے، یعنی زبان کو ایک اژدہا کہا گیا ہے، بڑا جو سانپ ہوتا ہے زہریلا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے بجائے لمبی تفصیل کے آپ کے سامنے جو ہے کچھ احادیث رکھی ہیں، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اور آپ سب اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اس کو کنٹرول کریں، اور اس سے ڈریں جیسے اللہ والے لوگ اس سے ڈرتے تھے، تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں۔